السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है। दुरूद व सलाम प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस बबरकत पर। साबका मुलाकात में
آپ نے اہل اسلام کا کردار سنا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو بے شمار اوصاف، بے شمار خوبیوں سے نوازا ہوا تھا۔ ان کی سیرت کو اگر غور سے پڑھا جائے تو بے شمار پہلو نظر آتے ہیں۔ ان کی سیرت کا ایک پہلو آج ذکر کرنے والا ہوں، مومن کی پکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی روشنی میں۔ کردار ان کا کفار کے ساتھ کیسا تھا، مشرکین کے ساتھ کیسا رویہ تھا، وہ آپ سن چکے۔ اہل اسلام کو ایسا رویہ اپنانا چاہیے۔ اعلان برات ہے، اگر کوئی باپ بھی مشرک ہے، خاندان قوم و ملت کے لوگ رب کے باغی ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مومن کی پکار، جتنے بھی اس دنیا میں نبی آئے ہیں، انبیاء و رسل آئے ہیں، تمام انبیاء و رسل کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے مشکل کی گھڑی میں اپنے رب کو پکارا ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بھائی پکارنا ہے تو مجھے خالص ہو کر پکار، عقیدہ توحید کے ساتھ پکار۔ میں ہی تیرا مشکل کشا ہوں، میں ہی تیری حاجات کو پوری کرنے والا حاجت روا ہوں، میں ہی تیری ضروریات کو پورے کرنے والا تیرا خدا ہوں، میں ہی تیرے بگڑے کاموں کو سنوارنے والا تیرا دستگیر علی کل شیء قدیر ہوں، فعال لما یرید ہوں، بڑی طاقتوں کا مالک ہوں، بڑے خزانوں کا مالک ہوں۔ تجھے اولاد چاہیے، تجھے صحت چاہیے، تجھے رزق چاہیے، تجھے دنیا میں شہرت چاہیے، دنیا میں مقبولیت چاہیے، پھر تو خالص مجھے پکار، میں تیرا الہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ رکھنے والا ہوں۔ هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ مالک ارض و سما مجھے اور آپ کو سبق دے رہے ہیں، تیرا مالک حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، تو اسے پکارا کر، صبح و شام پکارا کر۔ محترم سامعین حضرات، یہ مالک ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ سورہ فاطر ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، رب کے سامنے فقیر ہے۔ کوئی شاہ ہے یا غدا ہے، رب کے سامنے وہ فقیر ہے۔ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی عربی ہے یا عجمی ہے، وہ رب کے سامنے فقیر ہے۔ تمام انبیاء و رسل، اللہ کے اولیاء، جتنے بھی اس کائنات میں مقرب ترین بندے ہیں، وہ سارے کے سارے رب کے فقیر ہیں۔ اس لیے رب کہتے ہیں تم فقیر ہو، تم فقیر بن کر اپنے دامن کو پھیلاؤ، اپنے ہاتھ کا کشکولہ بلند کرو، اپنی ماتھے کو جھکاؤ میرے سامنے اور مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ واللہ هو الغنی، اللہ تیرا بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑے خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں کی لمٹ نہیں ہے۔ تمام مخلوقات رب کے سامنے عاجز ہیں، یہاں سے یہ پتہ چلا۔ تو مجھے اور آپ کو
عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ جو پکارنا ہے رب کو، یہ بندے کو عاجزی دلاتا ہے۔ میری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور اس عبادت کی روح رب کو پکارنا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، جب تم مغلوب ہو جاؤ، تب جب تمہیں ڈر ہو کہ ہم مضروب ہیں، مار دیے جائیں گے، ہم مغلوب ہیں، ہم پر لوگ غالب آئیں گے، پھر کیا کرو؟ فانتصر، اپنے رب سے مدد مانگا کر، کیونکہ مدد مانگنا یہ رب کو پکارنا ہے، اور مومن ہی اپنے رب کو پکار سکتا ہے، جس کا یقین ہو کہ میرا رب مدد کرنے پہ قادر ہے۔ محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے تیسرے نمبر پر اپنا اصول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، تم زکریا علیہ السلام کی پکار کو چیک کر لو۔ اماں مریم علیہ السلام کے معبد خانہ میں گئے، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل پڑے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے، ہنالک دعا زکریا ربا۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ جب یہ بتایا گیا کہ یہ تو رب العالمین کی طرف سے بے موسم پھل آئے ہیں، تو اسی وقت بے موسمی عمر میں اپنے رب کو پکار بیٹھے۔ اللہ بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھک چکی ہے، تیرا نبی تیرا ولی اب تجھے پکار رہا ہے۔ اگر تو بے موسموں کو موسم میں تبدیل کر سکتا ہے، ناممکن کو تو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ بال سفید ہو چکے ہیں، لوگوں کی نظر میں بوڑھا پیدا نہیں کر سکتا، بڑھیا عورت کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، تو جو چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر سکے، تو جو چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی مریم کے ہاں جب وہ جوان ہوئی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا بغیر باپ کے پیدا کر سکے، تو بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر سکے۔ اے اللہ تیری طاقت ہے۔ فدعا، اپنے رب کے ہاں یہ ہاتھ کا کشکولہ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بھائیو، پکار کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ بے قرار کو قرار دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ بے سکون کو سکون دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، مالک کہہ رہے ہیں کون ہے بھائی، کون ہے؟ امن یجیب المضطر، جو مضطر بے قرار کو بے سکون کو، جب اس کے پاس کوئی اس کو سکون دینے والا نہ ہو، کوئی اس کو حوصلہ ہمت دینے والا نہ ہو، کون ہے جو اس کو قرار دے، جو اس کو سکون عطا کرے، اس کی اس تکلیف کو دور کرے؟ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا زمین میں، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کوئی اور سکون دینے والی ذات ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہو جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ مومن ہر وقت، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنی ضرورت کے تحت رب کو پکارتا رہے، ضرورت نہ بھی ہو تب بھی وہ رب سے مانگتا رہے۔ اسی میں اس کی عبادت بھی ہے، اسی میں اس کی کامیابی بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں چوتھے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، حالانکہ میں عرش پہ مستوی ہوں، اور عرش پہ رب کا مستوی ہونا یہ عقیدے کی بات ہے۔ یہ دنیا میں یہ جو عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، یہ غلط نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہیں، اور اپنی صفات کے اعتبار سے
ہر چیز اس کی سما جو ہے ہمارے قریب ہے، اس کی نصرت ہمارے بہت قریب ہے، اس کی برکت، اس کی رحمت ہمارے بہت قریب ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ۔ لیکن مالک پھر کہتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، انہیں کہہ دو کہ آپ کا رب بہت زیادہ قریب ہے، بہت قریب ہے، جب بھی آپ اسے پکاریں گے وہ آپ کی پکار کو سن رہا ہے۔ آپ کی نہیں، سارے جہاں کی نہیں، دنیا میں جتنے بھی درندے پرندے جن انسان مخلوقات ہیں، ہر ایک کی بولی وہ سنتا اور سمجھتا ہے۔ ایسا کوئی دنیا میں الہ موجود ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا اسے پکارتا ہے اس کی پکار کا وہ جواب دیتا ہے۔ اور عرش معلیٰ سے، ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر رسول اکرم کی زبان اطہر سے نکلے اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی پکار آتی ہے کوئی مجھ سے کوئی سوال کرے میں اسے عطا کر دوں، کوئی مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کوئی مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، یہ رحمت پھر واپس لوٹ جاتی ہے، میرے جیسا بد نصیب سویا رہ جاتا ہے۔ رب کو پکارنے کا بہترین وقت فجر ہے، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے دورانی وقت ہے، یہ رب کو پکارنے کا وقت ہے، اس کو یاد کرنے کا وقت ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہی عقیدہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ محترم سامعین، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملا۔ آپ فرماتے ہیں الطلب، جب بھی تمہیں طلب ہو، الندا، جب بھی تمہیں ندا لگانی ہو، اور اسی طرح استغاثہ، جب بھی تمہیں استغاثہ دائر کرنا ہو، فریاد کرنی ہو، تو صرف اور صرف اپنے رب سے کیجئے، اور اس طرح کیجئے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ کون ابراہیم؟ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر گزار، اجتباہ، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو مرتبہ چنیدہ شخصیت بنی ہے، منفرد شخصیت، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور دنیا میں ان ابراہیم کان امہ، دنیا میں بہترین اگر کوئی پیشوا ہے تو وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ قانتا للہ، ان کی یہ خوبی تھی، وہ اللہ کے ہاں عاجزی کرنے والے تھے۔ حنیفاً، وہ اللہ کی طرف صرف چہرہ کرنے والے، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے تھے۔ وہ دنیا کو یہ درس دے گئے، دنیا والوں، آپ نے قبولیت دعا کی دعا کرنی ہو تو رب سے کرنا، اقامت نماز کی دعا کرنی ہو تو رب سے کرنا، مغفرت کی دعا کرنی ہو تو رب سے کرنا، علم و حکمت کی دعا کرنی ہو تو اپنے رب سے کرنا۔ کیسے کرنا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب اجعلنی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اللہ میری اس دعا کو قبول فرما۔ قبولیت اعمال کی دعا کا درس دینے والی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، چھوٹا عمل ہو یا بڑا ہو، ہر وقت رب سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو قبول فرما دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کی مغفرت اور بخشش کی دعا۔ حالانکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین مشرک تھے، پھر اللہ رب العزت نے انہیں منع کر دیا۔ مشرک کے لیے کوئی دعا معافی نہیں ہے، مشرک جتنا مرضی نیک ہو اس کی مغفرت نہیں ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نوازشات سے، کرامات سے نواز رکھا ہے۔ کہا دنیا ایک سائیڈ پر وہ ساری کی ساری دشمن ہے،
اور لوگوں نے آگ میں پھینک دیا ہے۔ ابن عباس کی یہ حدیث بیان ہو رہی ہے، حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں جب ان کو چیخا میں ڈالا گیا تو اس مشکل کی گھڑی میں ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، بھائیو گرمی کی شدت حدت کو آپ سمجھ رہے ہیں، اور اسی طرح معاملات مشکلات کا سامنا آپ کر رہے ہیں۔ اس مشکل گھڑی کے وقت ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھنا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ وہ آگ کتنی حرارت والی تھی، کتنی شدت والی تھی، لوگوں نے کتنی اس آگ کو تیز دہتی ہوئی انگاروں والی آگ بنا دیا کہ پرندہ گزرتا وہ جل جاتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پکار اس آگ میں اللہ رب العزت نے اس مشکل کے وقت کی گئی یہ جو پکار تھی، یہ جو دعا تھی، یہ جو ندا تھی، یہ جو استغاثہ تھا، یہ جو طلب تھی، اس آگ کو گلزار بنایا کہ نہ بنایا؟ آج بارشیں نہیں ہو رہی، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، بچے مر رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ تب مانگی تھی جب انہوں نے ان بکریوں کو پانی پلایا تھا، تیرے جانوروں کا خیال کیا تھا، اور ان بکریوں کا احساس کرتے ہوئے، محبتیں بانٹتے ہوئے، نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے پیغام دیا تھا، پیاسے کو پانی پلانا بڑی نیکی ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا، اگر پیاسے کو پانی پلانے والی کتے کے بچے کو بھی پانی پلاتی ہے، وہ گناہ گار کیوں نہ ہو، رب العالمین کی رحمت برستی ہے، اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات دے دیے جاتے ہیں۔ یہ پانی پلانا عظیم صدقہ ہے، رب سے پانی مانگنا، یہ رب سے پانی مانگنا بارش کی صورت میں بہترین نیکی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ آپ فرماتے اللہم اسق عبادک، کہو آمین، اے اللہ ان بندوں کو پانی پلا دے۔ اللہم اسق عبادک و بہائمک وانشر رحمتک، اے اللہ تیرے یہ چوپائے، تیری رحمت پھیلی ہوئی ہے، اللہ دنیا میں یہ جتنی مملوک، جتنی تیری مخلوق ہے یہ پیاسی تڑپ رہی ہے، اللہ نار جہنم سے بھی محفوظ فرما، دنیا کی یہ گرمی سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت والی بارش کا نزول فرما۔ آپ رب سے مانگ کر تو دیکھیے، رب العالمین بارشیں نہ دیں تو مجھے کہنا، آپ مانگنے کا سلیقہ سیکھیے۔ الدعاء هو العبادہ، عبادت میں سب سے بہترین دعا رب کو پکارنا ہے۔ الدعاء صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار بہترین دعا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ ہر مشکل کی گھڑی میں، ہر مصائب کی گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمودہ نسخوں کو آزماتا ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح مانگتا ہوا نظر آئے اور مایوس نہ ہو۔ عمر اگرچہ 85 سال ہے تو کہہ رہے ہیں ربی حبلی من الصالحین، مایوسی نہیں ہے، اگر نہیں ہوئی تو کیا ہے، ہو جائے گی۔ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، دستک دیتے رہیں، ایک نہ ایک دن تو دروازہ کھل جائے گا اس کی رحمت کا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو اسی طرح پکارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے نبیوں نے تجھے پکارا ہے، اسی طرح تجھ سے مانگنے کی اللہ توفیق عطا فرما جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر تجھے پکارا ہے۔ اے اللہ ہمیں اسی طرح بیماری کے عالم کے اندر ایسی پکار سکھا جس طرح تو نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر سکھایا ہے۔ اے اللہ ہمیں تو معاف فرما، معافی کا ایسا درس سکھا جس طرح تو نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تیری عطاؤں میں کمی نہیں ہے، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اپنی خطاؤں کی۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہمارے مظلومین کی مدد فرما، اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب جماعت کے لیے حاجی صدیق صاحب کی طرف سے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے آپ کو پانی پلایا ہے یا پلانا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں حوض کوثر پلائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس گرمی کے موسم میں اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں میں اور اسی طرح مساجد اور مدارس میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا کریں اور خیال کیا کریں۔ یہ پانی کا موسم، یہ گرمی کا موسم پرندوں کو بھی متاثر کرتا ہے، جانوروں کو بھی، انسانوں کو بھی۔ ہمیں چاہیے ٹھنڈے پانی کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ بہترین عظیم صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کوئی نہ کوئی ساتھی انشاءاللہ اہتمام کرے گا، امید کرتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ 30 منٹ پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ گرمی کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے 50 منٹ پر خطبہ شروع ہوگا اور 30 منٹ پر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔